بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں سرعام اور میں ہوں اقرار، اور آج کے پروگرام کا آغاز ان تمام احباب کے شکریہ کے ساتھ ہم کریں گے جنہوں نے اس سے پہلے کی ہماری کاوش کو سراہا، جس میں ہم نے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ کیا ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ایک وقت پر افطار کر سکتی ہے یا نہیں۔ اور میں اس مقدس مقام پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جامعہ بنوریہ العالمیہ میں اس وقت موجود ہوں۔ یہاں کھڑا رہ کر حلفاً آپ کو یہ بات بتا سکتا ہوں کہ میری اپنی ٹیم کے اندر کم از کم 2 افراد ایسے ہیں جنہوں نے 4 منٹ اپنے وقت کی قربانی دی، اور وہ ایک متفقہ وقت پر اب الحمدللہ افطار کرتے ہیں۔ تو اسی سے ذرا ہمیں حوصلہ ملا ہے، اور ہم نے سوچا کہ کیا ایک سرزمین پر ایک وطن میں ایک عید منائی جا سکتی ہے، اور اس سے پہلے جو 2 عیدوں کا معاملہ تھا اور جو مسئلہ تھا اس کے حوالے سے شریعت ہمیں کیا کہتی ہے، کیا اتفاق رائے کی کوئی صورتحال موجود ہے۔ جامعہ بنوریہ کے محتمم اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مفتی محمد نعیم، اور ان کے ہمراہ ہم نے زحمت دی ہے مولانا شبیہ الرضا کو کہ وہ بھی نقطہ نظر اپنا پیش کریں۔ مولانا صاحب، آپ سے میں آغاز کروں گا، مختصراً یہ فرما دیجئے کہ رویت کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ ایک علاقہ، ایک سرزمین، ایک گلی، ایک محلہ کہاں چاند نظر آ جائے تو اس کے حدود اربع میں عید منا لینی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چاند کے بارے میں اتنا مسئلہ نہیں ہے جتنا کہ اسلام اور کفر کی لڑائی بنا لی گئی، ورنہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم جو ہے روزہ رکھو چاند دیکھ کر اور افطار کرو چاند دیکھ کر۔ صحیح۔ اس میں آپ نے کوئی قید نہیں لگائی، ملک کی، قوم کی، وطن کی قید نہیں لگائی۔ اس لیے بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر کسی نے بھی اگر چند آدمیوں نے دیکھ لیا تو پوری دنیا میں ایک افطار، ایک روزہ کیا جا سکتا، اچھا، اور کوئی حرج نہیں۔ صحیح۔ اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں خلیجی ممالک کے اندر، تمام ممالک کے اندر ایک روزہ ہوتا ہے، ایک دفعہ افطار ہوتا ہے۔ سعودی عرب جو اعلان کرتا ہے تمام خلیجی ممالک اس پر عمل کرتے ہیں۔ ہمارے ملکوں کے اندر اس کو اسلام اور کفر کی لڑائی بنا لیا گیا ہے، اور آپس میں اتنا اختلاف بنا لیا گیا ہے کوئی حد نہیں۔ سب سے زیادہ ہمارے ملکوں میں یہ معاملہ ہے۔ جی، میں 2-3 سال پہلے کی بات ہے کہ میں امریکہ میں تھا، ہیوسٹن شہر کے اندر، تو وہاں ایک گھر کے اندر لڑائی تھی۔ اچھا، میاں خاوند کہتا تھا کہ میں روزہ نہیں رکھوں گا اس لیے کہ چاند ہو گیا، عورت کہتی ہے کہ ہماری مسجد کے امام صاحب کہتے ہیں کہ چاند نہیں ہوا، میں نہیں رکھوں گی، لہذا میں روزہ رکھوں گی۔ صحیح۔ یعنی عید کے چاند میں اختلاف۔ اب آپ بتائیں کہ ایک گھر کے اندر 2 بچے جو ہیں وہ باپ کچھ کہہ رہے ہیں، ماں کچھ کہہ رہی ہے، اور خصوصاً ان ممالک کے اندر جہاں پر عید کی چھٹی ملتی ہی نہیں ہے۔ اب بچوں کو باپ کہہ رہا ہے کہ عید کی چھٹی کراؤ، ماں کہتی ہے کہ نہ کراؤ۔ اب آپ بتائیں کیا ہوگا؟ اور پھر ان ممالک میں اسکول میں درخواست کیا دیں گے کہ آج چاند ہوا؟ وہاں تو پاکستان کی طرح 3 چھٹیاں نہیں ہوتی، ایک چھٹی لینے کے لیے پہلے درخواست دینی پڑتی ہے، اس کے بعد چھٹی ہوتی ہے۔ تو اس لیے بعض ممالک میں تو ایسا مسئلہ بنا لیا گیا ہے کہ ایک مسجد والے دوسری مسجد کی بات نہیں مانتے۔ اب یہ اختلاف دور کیسے ہوگا؟ اس کا دور ہونے کا آسان طریقہ پاکستان میں تو بنا لیا گیا ہے، اور وہ یہ بنایا کہ ایک رویت ہلال کمیٹی بنا لی ہے حکومت نے۔ اب ظاہر بات ہے ریاست نے ایک بنائی ہے تو تمام لوگوں کو اس پر چلنا چاہیے۔ صحیح۔ اب وہ غلط ہیں یا صحیح ہیں وہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اچھا، ہر مسجد کے امام کو، خطیب کو یہ اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ چاند دیکھنے اور نہ دیکھنے کا فیصلہ کرے، بس جب ریاست نے مرکزی رویت ہلال کمیٹی بنائی ہے، صوبوں کے اندر رویت ہلال کمیٹی بنائی ہے، وہ کمیٹی یقیناً جو ہے وہ ایک شہادتوں کے مطابق فیصلہ کرتی ہے۔ اس کے بعد ایک گاؤں والے، ایک شہر والے، ایک دیہات والے وہ اگر 2 عیدیں بناتے ہیں وہ بالکل غلط ہے۔ اس پر ہم مزید گفتگو کریں گے۔ مولانا صاحب، آپ ذرا فرما دیجیے گا کہ کیا یعنی ہونا یہ چاہیے کہ پورا عالم اسلام ایک وقت میں روزہ شروع کرے یا عید منائے، یا پھر ریاست، علاقائی سطح پر، محلے کی سطح پر، یا جس طرح مولانا نے فرمایا کہ مسجد کی سطح پر تفریق ہونی چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قرآن مجید فرقان حمید میں چاند کی اہمیت کے حوالے سے آیہ مبارکہ موجود ہے، جس میں کہ سرکار ختمی مرتبہ سے سوال کیا جاتا رہا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یسألونک عن الأہلۃ قل ہی مواقیت للناس والحج، اے رسول تجھ سے چاند کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو کہو کہ یہ وقت معین کرتا ہے لوگوں کے لیے اور حج کا وقت بھی معین کرتا ہے۔ صحیح۔ چاند کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا تعلق ایسا ہے کہ یہ سورج غروب ہونے کے بعد نکلتا ہے اور سورج کے طلوع ہونے کے بعد میں یہ غروب ہو جاتا ہے۔ اس کا ایک سائنٹیفک طریقے سے جسے علم نجوم کہا جاتا ہے اس کے طریقے سے بھی اس کے پیمانے کو ناپا جاتا ہے کہ یہ ایک دن میں کتنی مسافت طے کرتا ہے اور ایک مہینے میں کتنی مسافت طے کرتا ہے۔ یہ 2 دن پردہ غیبت میں رہنے کے بعد میں تیسرے دن پھر ظاہر ہوتا ہے۔ اس کی پوری تفصیلات باقاعدہ طور کے اوپر موجود ہیں اور شریعت مقدسہ میں بھی احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی، جیسا کہ مفتی صاحب قبلہ نے فرمایا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھو چاند دیکھ کر اور روزہ افطار کرو چاند دیکھ کر، یعنی چاند ہی پر موقوف ہے آپ کا ماہ مبارک رمضان کی ابتدا، اور اسی چاند پر موقوف ہے آپ کے عید الفطر۔ اس طریقے سے یہاں پر میں صرف ایک بات آپ کی خدمت میں وضاحت کے طور پر عرض کر دوں، چونکہ سورج کے طلوع و غروب میں اس گلوبل ورلڈ کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا اختلاف وقت پایا جاتا ہے کہ آج یہاں پر اس وقت جب رات ہو رہی ہے تو اسی وقت کہیں پر صبح ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمارے ساتھ نہ روزہ کھول سکتے ہیں نہ وہ ہمارے ساتھ روزہ افطار کر سکتے ہیں۔ وہ یقیناً اب آج ان کے لیے جب شام آئے گی تو اس وقت ہمارے پاس صبح ہو رہی ہوگی، اس وقت وہ روزہ افطار کریں گے کہ جب ہم روزہ سحری کر کے رکھ چکے ہوں گے۔ لیکن ایک سرزمین پر اچھا، اب جن لوگوں کے افق ایک ہیں، میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ جن لوگوں کے افق ایک ہیں، جہاں کے شب و روز ایک ہیں، اگر ان تمام علاقوں کے مسلمان متفقہ طور پر، چونکہ اب شہادتیں ٹی وی کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے حاصل ہو سکتی ہیں اور حاصل کی جا سکتی ہیں، لہذا جن ممالک کے افق ایک ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَجَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمِينَ عیدا، ایک ہی دن کو عید قرار دیا ہے اور ایک ہی رات کو شب قدر قرار دیا ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان والوں کی شب قدر کچھ اور ہو اور ہندوستان والوں کی شب قدر کچھ اور ہو، ایران والوں کی شب قدر کچھ اور ہو اور سعودی عرب والوں کی شب قدر کچھ اور ہو۔ جن لوگوں کے افق ایک ہیں ان کی شب قدر بھی ایک ہے، ان کی عید بھی ایک ہے۔ میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر ساری دنیا کے مسلمان علماء مل کر اس موقع کے اوپر ایک ایسی تنظیم یا اس قسم کے اقدامات کر لیں کہ شہادات باقاعدہ طور پر موصول ہو جائیں، تو پوری دنیا کے مسلمانوں کی، تقریباً ان لوگوں کی کہ جن کا افق ایک ہے، ان کی عید ایک ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر اس طریقے سے وہاں تک ہم نہیں پہنچ پاتے یا نہیں پہنچ پا رہے، یا ابھی ہم اتنے اپنے آپ کو کھلے دل سے ایک دوسرے کے قریب نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو کم سے کم جیسا کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ پاکستان کی ریاست نے جو مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی بنائی ہے، اس میں تقریباً تمام مسالک کے علماء کی نمائندگی موجود ہوتی ہے، وہ مل کر ان شہادتوں کے مطابق جو ہے وہ اعلانات کرتے ہیں۔ لہذا جس طریقے سے چاند کے اختلاف کے باوجود سعودی عرب جانے کے بعد ہم تمام مسلمان حج ایک ہی دن میں کرتے ہیں، چاہے ہمارے نزدیک وہ رویت ثابت ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، ہم اسی رویت کے اوپر اتحاد بین المسلمین کی خاطر، مسلمانوں کی یکجہتی کی خاطر اور حج کی عظمت کی خاطر ایک ہی دن میں حج کرتے ہیں۔ تو حج سے بڑا اہم فریضہ عید کی نماز نہیں ہے۔ میرے نزدیک عید کی نماز چونکہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ عید منانا اور ماہ مبارک رمضان کا اختتام ظاہر ہے کہ واجب ہے کہ ہم عید کے دن واجب روزہ نہیں رکھ سکتے، حرام ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بہرحال حج سے بڑی عبادت نہیں ہے۔ تو جب ہم حج کو تمام عالم اسلام کے مسلمان مل کر شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث منا سکتے ہیں، تو پاکستان میں بھی مرکز رؤیت ہلال کمیٹی کے اوپر مستقل اعتماد کیا جائے اور اس میں ممکن ہے کہ مزید 2-4 علماء کا اضافہ کر دیا جائے تاکہ مزید بہتری اس کے اندر آ جائے، کم از کم نمائندگی بڑھا دی جائے۔ آپ 2 شخصیات متفق ہیں کہ جب ریاست نے ایک مرکزی کمیٹی قائم کر دی ہے رویت کے حوالے سے، تو اس پر اتفاق رائے ہونا چاہیے، چاہے آپ اس سے اختلاف بھی رکھتے ہیں۔ آپ یہ فرمائیے گا، جو سائنس اور ٹیکنالوجی ہے اور خاص طور پر جب محکمہ موسمیات
اب ہمیں بتا دیتا ہے کہ اتنے گھنٹے کا چاند ہوگا فلاں وقت تک، کیا شریعت مطہرہ میں اس کی کوئی گنجائش موجود ہے کہ اس کو سائنس اور ٹیکنالوجی کی معاونت یا مدد حاصل کی جا سکے؟ سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد لینا چاہیے، اس دور کی ضرورت ہے۔ ہم بہت سی چیزوں میں لیتے ہیں، نماز کے اوقات میں، سحری کے اوقات میں، افطاری کے اوقات میں ہم کون سا سورج غروب ہوتے ہوئے روزانہ دیکھتے ہیں؟ صحیح کہ سورج غروب ہو رہا ہے اور سورج طلوع ہو رہا ہے تو ہم جو ہے سحری کریں۔ وہاں پر ہم سائنسی جو نقشے بنے ہوئے ہیں ان کے مطابق ہم چلتے ہیں۔ میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ رمضان اور عید کے اندر کیوں اس کو نہیں مانا جاتا، لہٰذا اگر ان کے تجربات کو بھی لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو لینا چاہیے۔ انہوں نے اس پر بڑی تحقیق کی ہے، ترقی کی ہے اور ان کی باتوں کو لینے میں بہت زیادہ فوائد ہیں ہمارے لیے۔ کم از کم امت مسلمہ کے اندر اتفاق اور اتحاد تو پیدا ہوتا ہے۔ یہ کون سی اچھی بات ہے کہ ایک مسجد والے عید کر رہے ہیں، دوسرے روزہ رکھے ہوئے ہیں، ایک شہر والے عید کی نماز پڑھ رہے ہیں، دوسرے منع کر رہے ہیں، اور آپس میں اتنے اختلافات کہ ایک دوسرے سے لڑائیوں کی نوبت آ رہی ہے، جھگڑوں کی نوبت آ رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر وہ سادہ مسلمان جنہیں پوری علمی معلومات نہیں ہے، وہ ان مسائل کو، جزوی اور فروعی مسائل کو لے کر عوام میں زیادہ مسائل پیدا اور کدورتیں پیدا ہوتی ہیں، اختلافات بڑھتے ہیں، نفرتیں بڑھتی ہیں۔ یہ مختصراً فرما دیجیے گا کہ پھر آپ کے خیال میں اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ کیا یہ فقہی مسئلہ ہے یا صرف آپ سمجھتے ہیں کہ انائیں بھی آڑے آ جاتی ہیں اکثر؟ میرا خیال یہ کہ یہ مسئلہ فقہی نہیں ہے۔ فقہی میں تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ پوری دنیا میں اگر کہیں پر بھی چاند ہو جائے تو پوری دنیا میں ایک روزہ اور افطار کی جاتی، جیسے بعض علماء نے اجازت دی۔ چلو اگر ہم اس کو نہیں بھی مانتے تو کم از کم اپنے ملک کی حد تک تو ہم اس کو یہ کریں کہ ایک روزہ اور ایک عید کریں، اور اپنے ملکوں میں بھی اگر ہم اس طرح کریں گے کہ شہروں کے اعتبار سے تفریق کریں گے تو یہ سمجھتا ہوں کہ بہت نقصان دہ ہے اور یہ صحیح نہیں ہے۔ مولانا صاحب آپ پر سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز ہے شوکت اسلام، اسلام کی عظمت اور اسلام کی قدر۔ ہمیں تعلیم یہ دی گئی ہے، قرآن مجید کے مطابق ہو یا احادیث کا دورہ ہو، تمام عالم اسلام اس بات پر متفق ہے کہ جہاں اسلام کی عظمت اور اسلام کی توقیر کی بات آئے گی، وہاں اگر کوئی آدمی اسلام کی عظمت کے خلاف کوئی کام کرے گا تو ظاہر ہے کہ وہ مسلمان بھی نہیں رہ سکتا۔ صحیح، اس لیے کہ اسلام کی وجہ سے تو ساری عظمتیں اور عزتیں پائی جاتی ہیں۔ تو یہ مسئلہ ہے عزت اسلام کا، شوکت اسلام کا۔ اچھا، پھر ایسا نہیں ہے کہ اس کو علماء نے یا مراجع کرام نے یا قرآن مجید نے یا حدیث میں اس کو واضح نہیں کیا گیا، واضح کیا گیا۔ جیسا کہ ابھی آپ نے پوچھا اور مفتی صاحب نے بتایا کہ مسئلہ یہ کہ یہ ایک علم ہے، صحیح، کہ علم نجوم کے اعتبار سے وہ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ چاند کتنی وقت میں رؤیت کرتا ہے، اس کی کتنی دیر بیٹھک ہوتی ہے، کتنی دیر میں یہ آتا ہے۔ بعض اوقات چاند وقت سے پہلے بھی، مثلا سورج غروب ہونے کے پہلے سے طلوع کر جاتا ہے، اس کے رؤیت ہو جاتی ہے، لیکن اس کی چونکہ عمر اتنی کم ہوتی ہے کہ جب تک اندھیرا چھائے، جب تک آپ اس کو دیکھیں، اس وقت تک وہ برہنہ آنکھ سے دیکھا جانا ضروری ہے چاند کا، یہ نقطہ۔ یہ دونوں صورتوں میں جو ہے وہ اگر رؤیت ہو جاتی ہے تو بہت ہی بہتر ہے، لیکن اگر ایسے علم نجوم رکھنے والے انسان سے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، کہ جس سے فساد دین کا اندیشہ نہ ہو، مسلمانوں کو لڑانے کے لیے یا اختلافات پیدا کرنے کے لیے شوشہ چھوڑ دیا، ایک الگ چیز ہے، وہ اس کو نہیں مانا جائے گا۔ لیکن اگر واقعاً وہ ایک مسلمان ملک میں رہتا ہے یا ایک دیانتداری کے ساتھ ایک انسانیت کے پلیٹ فارم پر وہ ایک اپنی تحقیق کو پیش کرتا ہے اور اس پر ہمارا اعتماد ہے کہ بھئی یہ آدمی کسی فساد یا شرارت کے بغیر اس نے یہ اعلان کیا ہے، تو وہ اس کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا ہے، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اور اس دور میں سمجھتا ہوں، جیسا کہ مفتی صاحب قبلہ نے فرمایا، نعیم صاحب قبلہ نے، کہ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ جہاں رؤیت ہلال کمیٹی میں علماء موجود ہیں، وہاں اس قسم کے بھی ایک دو افراد رکھنے چاہیے کہ جو کیلکولیشن کر کے بھی بتائیں کہ دیکھیں چاند کس دن میں بیٹھا تھا اور کس دن اٹھے گا اور کیا اس کی، اور ان کی رائے کو بھی تو ممکن ہے کہ اگر رؤیت ہلال کمیٹی، مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کے ساتھ ان افراد کو بھی اٹھا دیا جائے تو اختلافات بھی کم ہو جائیں اور مسئلہ بھی واضح تر ہو جائے۔ تو یعنی اگر ہم سم اپ کرتے ہوئے بات یہ کریں آپ دونوں شخصیات کے حوالے سے کہ
اگر ایک ریاست نے ایک کمیٹی قائم کر دی ہے تو اسی کمیٹی کے اعلان کے مطابق عید اور رمضان کے روزوں کا آغاز ہونا چاہیے. مولانا صاحب. جی بالکل اسی کمیٹی کے مطابق کرنا چاہیے. کسی مسجد کے امام کو یا کسی شہر کے مفتی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کمیٹی کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے طور پر لوگوں کو عید یا رمضان پر آمادہ کرے، اور یہ اگر کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ امت مسلمہ کے اندر ایک اختلاف پیدا کرنا ہے. ویسے ہی ہمارے یہاں اختلافات تھوڑی تھوڑی سی بات میں ہوتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جتنا ہو سکے آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا کریں. اور یہ افسوسناک بات ہوگی کہ آدمی ایک شہر میں جائے وہاں روزہ ہو رہا ہے، دوسرے شہر میں جائے تو عید ہو رہی ہے، تو یہ ویسے بھی اچھا نہیں ہے. اور میں نے آپ کو بتایا یہاں تو چلو پھر بھی چل جائے گا، لیکن دوسرے ممالک کے اندر وہاں لوگ مذاق اڑاتے ہیں. شکاگو کے اندر میں گیا تو ایک صاحب کہنے لگے، گورا مجھے کہنے لگا کہ آج تو آپ کا رمضان ہے. دوسرا دیکھا کہ وہ کھا رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے یہ کیسے کھا رہا ہے. صحیح. تو غیر مسلموں کو یہ ایک اچھا تاثر نہیں ملتا. کم از کم ان ممالک والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے ملکوں کے اندر، اگر امریکہ کے اندر کوئی تنظیم بنی ہوئی ہے جیسے اصلاح ہے، اقلاع ہے، اگر یہ تنظیمیں فیصلہ کرتی ہیں تو پھر تمام اماموں کو اسی فیصلے. بس مختصراً میں آپ سے رائے چاہوں گا. بہت اچھی، بہت اتفاقی رائے سے گفتگو ہوئی. آخر میں جو موجودہ صورتحال ہے ملک میں امن و امان کے حوالے سے ایک جملہ میں چاہوں گا، بالکل آخری کچھ سیکنڈز ہیں، آپ ضرور فرما دیجئے تاکہ ایک اچھا پیغام اس پلیٹ فارم سے جائے. دیکھیں موجودہ صورتحال امن و امان کی بہت خراب ہے. آج جو واقعہ ہوا بس کا، کل واقعہ ہوا گلگت کے اندر، یہ مستقل واقعات ہو رہے ہیں، یہ انتہائی افسوسناک ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر بیرونی طاقتیں اس بات کی طرف لگی ہوئی ہیں کہ اس ملک کے اندر انتشار رہے، اختلاف رہے، اور اس کی بنیادی وجہ ہم بنے ہوئے ہیں. اور ہماری وجہ یہ ہے کہ ہماری حکومت ہے، کہ حکومت جو ہے وہ ان چیزوں پر قابو نہیں پا سک رہی. اور نہ پانے کی وجہ یہ ہے کہ مجرموں کو کبھی آج تک سزا نہیں ملی. اگر ان کو صحیح طریقے سے سزا مل جاتی تو روز بروز یہ واقعات ختم ہو جاتے. اس لیے میں آپ کے توسط سے اپیل کرتا ہوں کہ عید المبارک قریب ہے، خدا را امت پر رحم فرمائے. آپس میں خوشیوں کے دن ہیں، بابرکت مہینے کی آخری راتیں ہیں، لہذا جو ہے آپس میں اتفاق اور اتحاد سے رہیں. ایک انسانیت کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. خدا را اس سے بہت شکریہ آپ کا مفتی محمد نعیم، آپ کا بہت شکریہ. مولانا شبیہ الرضا ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے، اور آپ نے ملاحظہ کیا کہ گفتگو میں کس قدر محبت تھی، کس قدر اتفاق رائے تھا. اور رویت کے حوالے سے یکنکاتی جو گفتگو ہوئی وہ یہی کہ جب ایک مرکزی رویت ہلال کمیٹی ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان نے قائم کر دی ہے تو تمام مسلمانوں کو کم از کم اس سرزمین پر اس کمیٹی کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے ایک عید منانی چاہیے.